الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ آج کی نشست میں کچھ صاحبان نے مسائل پوچھے ہیں تو ان مسائل کا حل بتائیں گے۔ مسئلہ نمبر ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ ہم یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں، نفلی عبادات کا ٹائم نہیں ملتا۔ ان میں سے کچھ ساتھی جو ہے پارٹ ٹائم جاب کرتے ہیں اور کچھ پڑھائی کی وجہ سے ٹائم نہیں ملتا، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں، اس کا جواب یہ ہے کہ فرض عبادات تو نماز روزہ تو لازم ہے، اس کے لیے تو کوئی گنجائش نہیں ہے، ہر حال میں وہ تو ادا کرنا ہے۔ رہا نفلی عبادات کا سوال، تو وہ اگر بالکل ٹائم نہیں ملتا، بہت زیادہ مصروف رہتے ہیں، تو اگر نفلی عبادات نہیں کریں گے تو گناہ گار نہیں ہوں گے، بلکہ جو آدمی زیادہ مصروف رہتا ہے تو اس کے اوپر شیطان کا حملہ کم ہوتا ہے، اور جو کم مصروف رہتا ہے، فارغ رہتا ہے، تو اس کے اوپر شیطان کا حملہ بھی زیادہ ہوتا ہے، تو اس کے لیے نفلی عبادات ذکر و اذکار کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ تو چونکہ آپ لوگ مصروف رہتے ہیں، تو آپ اس کا طریقہ یہ اختیار کریں کہ آپ تھوڑا سا وقت نکال کر مثلاً واک کے ٹائم چلتے پھرتے ذکر اذکار کر لیں۔ جب انسان کا دل جو ہے وہ عبادات میں، نفلی عبادات میں مصروف رہتا ہے، تو وہ اس کے اندر جو ہے روحانیت پیدا ہو جاتی ہے۔ اگر بالکل اللہ کا ذکر سے غافل ہو جائیں تو پھر انسان کے دل میں جو ہے روحانیت ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس روحانیت کو پیدا کرنے کے لیے آپ کو میں طریقہ کار یہ بتاتا ہوں کہ آپ ایسا کریں، 10 مرتبہ صبح درود شریف پڑھ لیا کریں، اور 10 مرتبہ گناہوں سے استغفار کر لیا کریں، اور دن میں کسی بھی وقت جب آپ بس میں جا رہے ہوتے ہیں، موٹر سائیکل پہ پڑھنے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں، سواری کے اوپر جا رہے، تو وہاں پڑھنا تو ناممکن ہوتا ہے، کیونکہ آپ لوگ کتاب تو وہاں پر کھول کے نہیں پڑھ سکتے، تو آپ وہاں پر تیسرے کلمے کا یا چوتھے کلمے کا 100 بار ذکر کر لیا کریں۔ اور اس کے علاوہ جب آپ کے یہ معمولات ہیں، کھانا کھانے کے لیے جا رہے ہیں، اس کے اندر آپ تھوڑا بہت ذکر کا معمول بنا لیں، آپ واک کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو بنا لیں۔ تو بالکل یہ ہے کہ اگر آپ بہت زیادہ مصروف ہیں اور آپ کو بالکل ٹائم نہیں ملتا تو وہ کوئی بات نہیں ہے، لیکن جو کام بعض اوقات جو بندہ اور مشغولیات ہیں ان کے ساتھ چلتے پھرتے یہ ذکر تھوڑا بہت کر لیں تاکہ دل کی روحانیت برقرار رہے۔ مسئلہ نمبر 2، ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ کیا غیر مسلم ممالک میں جاب کرنا جائز ہے؟ جی بالکل جائز ہے، غیر مسلم ممالک میں جاب کر سکتے ہیں، بلکہ جس عزیز مصر جب حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کا خزانچی بنایا گیا تھا، تو وہ مصر جو ہے اس وقت غیر مسلم ملک تھا، تو ایک نبی کو حضرت یوسف علیہ السلام کو اس کا خزانچی بنایا گیا، تو غیر مسلم ممالک کی میں جاب کر سکتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 3، ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ چھوٹا بچہ اور بچی کا آپس میں اگر وہ گواہوں کے سامنے ایجاب و قبول کر لیں تو ان کا مذاق میں نکاح ہو جائے گا، یا اگر اس طرح نہیں ہوگا تو ان کا نکاح منعقد بچپن میں ہو سکتا ہے، کروایا جا سکتا ہے یا نہیں کروایا جا سکتا، اور اگر کروایا جا سکتا ہے اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ دیکھیں، چھوٹے بچے اور بچی کے نکاح کی کوئی خاص ضرورت تو نہیں ہے، لیکن بسا اوقات مجبوری میں کروانا بھی پڑتا ہے۔ تو بات اس طرح ہے کہ چھوٹا بچہ جب تک وہ بالغ نہیں ہے تو اس کے جو ہے نہ طلاق دینے کا اعتبار ہے اور نہ جو ہے مذاق میں نکاح منعقد کرنے کا اعتبار ہے۔ جب وہ بالغ ہو جائے گا پھر اس کو طلاق دینے کا اختیار بھی ہے اور نکاح کا اختیار بھی ہے۔ تو چھوٹے بچوں کو اگر نکاح پڑھایا جائے تو اس میں ان کے ولی کو ایجاب و قبول کرنا ہوگا، یعنی بچی کا والد کہے کہ میں اپنی بیٹی آپ کے بیٹے کے عقد نکاح میں دیتا ہوں، اور وہ کہے کہ بچے کا باپ کہے کہ میں اپنے بیٹے کی طرف سے آپ کی بیٹی اپنے بچے کے لیے کہ نکاح میں قبول کرتا ہوں، تو اس صورت میں درست ہوگا۔ مسئلہ نمبر 4 یہ ہے کہ ایک غیر مسلم لڑکی مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ ایک غیر مسلم لڑکی شادی کرنا چاہتی ہے، لیکن مجھے کسی نے بتایا، وہ کہتی ہے کہ آپ مجھ سے شادی کر لیں اور میں مسلمان ہو جاؤں گی، لیکن مجھے کسی نے کہا ہے کہ وہ کردار کی اچھی نہیں ہے، تو مجھے شادی کرنی چاہیے یا نہیں؟
آپ اس سے شادی کر سکتے ہیں اگر وہ مسلمان ہونا چاہتی ہے تو اچھی بات ہے۔ باقی رہی کردار کی بات، تو کافرہ سے نکاح کرنے میں اتنی قباحت نہیں ہے، غیر مسلم سے نکاح کرنے میں اتنی قباحت نہیں ہے، جتنی کیا ہے اگر وہ کردار کی ٹھیک عورت نہیں ہے تو وہ بہت زیادہ خطرے والی بات ہے۔ تو اس کے لیے آپ خود دیکھ لیں کہ جیسا آپ کو بہتر لگے ویسے آپ غیر مسلم سے نکاح کر سکتے ہیں، تاکہ وہ مسلمان ہو جائے گی تو بہت اچھی بات ہے۔ مسئلہ نمبر 5، ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ ایک آدمی کے 4 بیٹے ہیں، ان میں سے ایک بیٹا فوت ہو گیا ہے، تو ابھی باپ زندہ ہے اور وہ اپنی جائیداد بیٹوں میں تقسیم کرنا چاہتا ہے، تو کیا اس چوتھے بیٹے کو جو مر گیا ہے تو اس کو بھی حصہ ملے گا یا نہیں ملے گا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ زندگی کے اندر وراثت تقسیم نہیں ہوتی۔ وراثت کا جو مسئلہ ہے وہ مرنے کے بعد شروع ہوتا ہے، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کی وراثت پھر تقسیم ہو جاتی ہے، اور جو وارث مر گیا ہے اس کو وراثت میں سے نہیں ملے گا۔ اور زندگی میں اگر وہ تقسیم کرنا چاہ رہا ہے تو یہ وراثت نہیں ہے بلکہ یہ ہبہ ہے، گفٹ ہے، تو جیسے وہ اور بیٹوں کو دے تو اپنے پوتوں کو بھی دے سکتا ہے، نواسوں کو بھی دے سکتا ہے، جس حقدار کو دینا چاہے تو وہ اپنی ضرورت کے مطابق رکھ لے، اور باقی وہ اپنے پوتوں کو بھی دے سکتا ہے اور اپنے بیٹوں کو بھی دے سکتا ہے، تو وہ یہ ہبہ ہے، ہدیہ ہے، گفٹ ہے، تو ایسا کرنا درست ہے۔